تو جب اس پر سال گزرے گا تو اس کی بھی قیمت فروخت پر آپ کو کیا دینی پڑے گی؟ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک تو زمینیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بارشی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، بارانی زمینیں جہاں کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اکثر زمینیں بارانی ہیں، یہاں پر نہری نظام نہیں ہے، اور جو پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر نہری نظام موجود ہے۔ جو بارانی زمینیں ہیں ان کی جو عشر ہے وہ بنتا ہے 10%۔ تو سامعین محترم، اب ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا زکوٰۃ کے احکامات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مال میں حق رکھا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت محدود سا حق ہے، یہ ٹیکسوں کی طرح نہیں ہے کہ ہر امیر اور ہر غریب پہ لگا ہوا ہے۔ آپ 2 روپے کی ٹافی لیں اس پہ بھی ٹیکس ہے، آپ 50 روپے کے کوئی صابن لیں اس پہ بھی ٹیکس ہے، ہر چیز پہ، اور غریب کیا امیر کیا ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسے نہیں۔ اللہ کا جو دیا ہوا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں صرف اور صرف امراء پر یہ زکوٰۃ عائد کی جاتی ہے، اور وہ بھی خاص ریشو سے، ایک خاص شرح سے، اندھا دھند نہیں ہے کہ جتنا مرضی دل کیا نکال لیا، ایسے نہیں ہے، اور ہر وقت نکال لیا، ایسے بھی نہیں ہے کہ روزانہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ایک ایک چیز پہ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ٹیکس دیتے ہم پریشان نہیں ہوتے، ٹیکس دیتے ہم پریشان، روزانہ دے رہے ہیں، پیٹرول پہ دے رہے ہیں، اپنی ہر چیز پہ دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دیتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، بڑی محدود سی یہ شرع اللہ نے رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط انسان کا صاحب نصاب ہونا، کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، اور پھر ہر چیز کا الگ نصاب ہے، وہ شریعت نے بیان کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز، اس نصاب کے مطابق جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر پورا سال گزر جائے۔ اگر نصاب کے برابر مال آپ کے پاس ہے لیکن اس پہ سال پورا نہیں گزرتا، تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ سادی سی مثال لے لیں، ہمارے گھروں میں عام طور پہ سونا پڑا ہوتا ہے، جہیز میں آ گیا، کسی نے مہر میں دے دیا، کچھ بھی کیا، اب اگر وہ 7.5 تولہ یا 7.5 تولہ سے اوپر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو وہ عام طور پہ پورا سال پڑا ہی رہتا ہے، اس کو لوگ خرچ نہیں کرتے، وہ سارا سال پڑا رہتا ہے۔ اب اس پر کیا ہے؟ اس پر زکوٰۃ۔ نصاب پورا ہو گیا اور سال گزر گیا۔ اسی طرح چاندی، اگر 52.5 تولہ، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے اور پھر اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اسی طرح نہ آپ کے پاس سونا ہے، نہ آپ کے پاس چاندی ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ کے پاس روپیہ موجود ہے، ڈالر موجود ہے، ریال، کچھ بھی موجود ہے، کرنسی موجود ہے، تو کرنسی کی جو کو ملایا جاتا ہے وہ چاندی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کہ چاندی پر قیاس کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس اتنی قیمت پڑی ہوئی ہے، اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں، تقریباً آج یہ رقم 1,30,000 کے قریب بنتی ہے۔ 1,30,000 روپیہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے اور سارا سال گزر جاتا ہے، 1,30,000 یا اس سے اوپر جتنے پیسے بھی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عام ہمارا طبقہ ہے نا، متوسط طبقہ، ان کے ہاں تو یہ پیسے عام طور پہ ہوتے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس سونا ہوتا ہے، تو سونے کے حوالے سے ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے دولت مند طبقہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے پاس تو سالوں کے سال، لاکھوں کے کروڑوں پڑے ہوتے ہیں، ان کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے جب سال گزر جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تجارتی اشیاء ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان آپ کی ہے یا آپ کی فیکٹری ہے، تو جو آپ سامان بیچ رہے ہیں، آپ کی دکان ہے، مثال کے طور پہ کپڑے کی دکان، جو آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، اس کپڑے کی آپ نے پورے سال میں ایک دن قیمت لگانی ہے، کسی بھی دن میں آپ نے پورے سال میں قیمت لگانی ہے کہ میری دکان میں اس وقت مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنے گھر میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کر لینا ہے، ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ شامل کر لینا ہے۔ اب یہ ٹوٹل جو آپ کے پیسے بن گئے، اور وہ جو آپ کا کپڑا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، قیمت خرید پر نہیں۔
آپ مثال کے طور پہ فیصلہ آباد گئے، وہاں سے کپڑا لے کے آئے، وہ آپ کو ایک تھان ملا 10,000 روپے کا، لیکن وہی تھان آپ یہاں بیچ دیں 50,000 روپے کا، تو آپ نے 10,000 کے حساب سے اس کی ویلیو نہیں لگانی، بلکہ 50,000 کے حساب سے، جس حساب سے آپ بیچ رہے ہیں، جس حساب سے آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں، اس حساب سے اس کی قیمت لگانی۔ تو اس لیے اب وہ آپ نے اس کی اندازہ لگا لیا، اندازہ لگانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی انسان کے کوئی کرائے کے مکانات ہیں، دکانیں ہیں، پلازے ہیں، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ کرایہ نصاب پہ پہنچ جاتا ہے، 1,30,000 کی لمٹ کراس کر جاتا ہے، اور پھر وہ کرایہ پورا سال اس کے پاس رہتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، اس پر بھی کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ عام طور پر جن لوگوں کے پاس ایک آدھ دکان ہوتی ہے، اس کا اتنا کرایہ بنتا نہیں، لیکن جن کے پاس پورے پلازے ہوتے ہیں، یا بہت بڑے بڑے فلیٹس ہوتے ہیں، یا بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان کے کرائے اچھے خاصے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان پر پورا سال گزر جائے تو اس پر کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سامنے محترم جو پلاٹ، اگر آپ نے پلاٹ، ہمارے یہاں پلاٹ کا بہت کام چلتا ہے، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے۔ ایک پلاٹ وہ ہے جو آپ نے اپنے ذاتی گھر کے لیے رکھا ہے، کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے، فیکٹری سے ریٹائر ہوں گا یا جاب سے ریٹائر ہوں گا تو میں کیا کروں گا، اس پہ گھر بناؤں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ایک پلاٹ وہ ہے جو آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے، نیت ہی آپ کی یہ ہے، تو جب اس پر سال گزرے گا تو اس کی بھی قیمت فروخت پر آپ کو کیا دینی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس لیے سامنے محترم خاص طور پراپرٹی والے حضرات جو ہیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی زکوٰۃ اچھی خاصی بنتی ہے۔ اس لیے جو آپ کی پراپرٹی کی قیمت فروخت ہے، جب اس پلاٹ پہ سال گزر جائے، وہ فروخت نہیں ہوا، تو پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح سامنے محترم، اچھا اب زکوٰۃ ادا کتنی کرنی ہے، 2.5%۔ ٹوٹل کتنا ہے، 2.5%، یعنی 1,00,000 میں سے 2,500 روپے، 1,00,000 میں سے صرف 2,500 روپے، اتنی کم شرح ہے۔ 2,500 روپے کیا ہے، 1,00,000 کے مقابلے میں 2,500 کی کیا حیثیت ہے، لیکن بخیلوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو بخیل ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اپنی شادیوں پہ، اپنے فضول خرچیوں پہ لاکھوں روپے لگا دیں گے، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تو کہیں گے نہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور کئی لوگ زکوٰۃ صحیح حساب لگا کے دیتے بھی نہیں۔ صحیح حساب، یہ اللہ کا حکم ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس کو سر سے نہیں اتارنا ہے۔ جس طرح نماز کے کچھ احکامات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی احکامات کا مکمل طور پر یاد ہونا، ازبر ہونا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھیں، علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں، اور پھر زکوٰۃ اس کے مطابق دیں۔ اب آخر میں آ جاتے ہیں جو زرعی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو زراعت، کسی کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، زراعت کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہے، تو جو زرعی زمینیں ہیں ان کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب آپ فصل کاٹیں گے، اس کے لیے سال کی شرط نہیں، اس کے لیے سال کی شرط نہیں ہے، جیسے ہی آپ کی فصل کٹے گی بس وہیں پر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اور اس کے لیے کم سے کم نصاب کتنا ہے، اس کے لیے کم سے کم نصاب آج کل کے اندازے کے مطابق تقریباً 20 من بنتا ہے، تقریباً 20 من بنتا ہے۔ تو 20 من میں سے آپ نے، اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو زمینیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بارشی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، بارانی زمینیں جنہیں کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اکثر زمینیں بارانی ہیں، یہاں پر نہری نظام نہیں ہے، اور جو پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر نہری نظام موجود ہے۔ جو بارانی زمینیں ہیں ان کی زکوٰۃ، ان کی جو عشر ہے وہ بنتا ہے 10%۔ کتنا بنتا ہے، 10واں حصہ، 10% نہیں، 10واں حصہ بنتا ہے کل آپ کے اس مال میں سے جو آپ کو حاصل ہوا ہے، جو آمدنی آپ کی زراعت سے ہوئی ہے، اس کا 10واں حصہ آپ نے عشر کے طور پہ دینا ہے۔ اور اگر وہ زمین ایسی ہے جو پیسوں کے ذریعے سے جس کو سیراب کیا جاتا ہے، مطلب ٹیوب ویل آپ نے لگایا ہوا ہے اور ڈیزل پہ خرچہ آ رہا ہے، پیٹرول پہ خرچہ آ رہا ہے، تو پانی اگر آپ خرچہ کر کے وہاں پہ دے رہے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر اس میں شریعت نے حد کو کم کر دیا ہے۔ اس میں کتنا ہے، 20واں حصہ، کتنا، 20واں حصہ، یعنی 20 من میں سے اگر پہلی صورت ہے تو 2 من، اور اگر دوسری صورت ہے تو 20 من میں سے 1 من۔ 20 من آپ کے پاس اگر ہے تو 1 من دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آسان کام ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ زکوٰۃ کے احکامات ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے،
لیکن پھلوں میں کھجور اگر آپ کے پاس ہے، اسی طرح انگور آپ کے پاس ہیں، تو ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس کے بھی طریقہ کار یہی ہے۔ اب زکوٰۃ دینی کن لوگوں کو، یہ بھی بات سمجھ لیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے؟ اسلام نے 8 مسائل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے فقراء، پھر مساکین، اور یہ فقراء مساکین سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو ہماری دکانوں پہ آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور لوگوں کو نہیں دینا جائز نہیں ہے زکوٰۃ، جو اس طرح سے آ کر آپ کے وہ ان کا کاروبار ہی ہے، ان کا پیشہ ہی ہے، بلکہ آپ نے خود مستحق کو ڈھونڈنا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا حساس ہے، عام صدقہ خیرات معاملہ اور ہے، آپ دیتے ہیں عام صدقے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے مستحق کو ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری۔ فقراء، مساکین، اور جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے پہلے زمانے میں ہوتے تھے، بیت المال کے ملازمین، عاملین علیہا، اور وہ لوگ جن کی آپ کو امید ہے کہ اگر ان کو میں زکوٰۃ دوں، غیر مسلم ہیں اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، اگر میں ان کو پیسے دوں تو ان پہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ مقروض ہیں اور ایسے قرضے میں ڈل چکے ہیں کہ وہ بیچارے بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور قرضہ ادا کرنے کی ان کے پاس سکت نہیں ہے، تو ان مقروضوں کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ کی راہ میں، مدارس میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، اور مدارس میں عام طور پہ مستحق طلباء پڑھتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وابن السبیل، ہمارا جو مسافر ہو، ایسا مسافر جو کسی جگہ پہ سفر کے لیے گیا ہے اور اس کا بیچارے کا بٹوا نکل گیا، اس کے پیسے ختم ہو گئے، بالکل خلاص ہو گیا، ایسے مسافر پر بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سامعین محترم، زکوٰۃ بہت اہم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اگر نہیں دیں گے تو اتنی ہی بڑی اس کی سخت سزا بھی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اپنے حالات کو جانتا ہے، اپنی کیفیت سمجھتا ہے، اپنے حالات کو دیکھ کر آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔